اب دجال کے بارے میں کچھ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارہ، وہ شام اور عراق کے درمیانی ایسٹ، جسے آج ہم کہتے ہیں ایسٹ، وہاں سے ظاہر ہوگا، وہاں سے نکلے گا۔ اور دجال کی ایک آنکھ پھوڑی ہوئی ہوگی انگور کی طرح، انگور کے دانے کی طرح۔ اس کے ایک ہاتھ میں باغ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں آگ ہوگی۔ جو باغ ہوگا وہ اس کی نظر میں جنت ہوگی، جو آگ ہوگی وہ اس کی نظر میں دوزخ ہوگی، اور لوگ اس کے فتنے کا شکار ہوں گے۔ وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا، شعبدے ظاہر کرے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین خزانے نکال دے گی، آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ ایک شخص کو وہ قتل کرے گا، وہ اس کو کہے گا کہ میں تجھ پر ایمان نہیں رکھتا، تو بہت بڑا فتنہ ہے، تیرے بارے میں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا تھا۔ تو دجال اس کو پکڑے گا، دو ٹانگوں سے پکڑ کر دو ٹکڑے کرے گا، اس کے درمیان سے گزرے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا۔ جب اس کو زندہ کرے گا نا، پھر وہ دجال کو کہے گا کہ تو دجال ہے، تو کافر ہے، تیرے بارے میں ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ تو کافر ہے، تو فتنہ برپا کرے گا، لوگ تیرے فتنے کا شکار ہوں گے، لوگوں اس کے چکر میں مت پڑنا۔ دجال پھر اس شخص کو مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن دوبارہ مار نہیں سکے گا، پھر اس کو مارنے پر قادر نہیں ہوگا۔ وہ زمین میں راؤنڈ کرے گا 40 دن، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ کتنے سال کے برابر؟ دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے جو باقی 37 دن ہیں وہ عام نارمل جو ہمارے 1 دن ہوتا ہے اس طرح سے ہوں گے۔ وہ پوری زمین پر ورک کرے گا، لوگ اس کے فتنے کا شکار ہوں گے۔ بہت سارے لوگ جو اس کو نہیں مانیں گے وہ شعبدے دکھائے گا، زمین خزانے نکال دے گی، خزانے اس کے پیچھے چلیں گے، شعبدہ بازی دکھائے گا، وہ عجوبے دکھائے گا مختلف قسم کے، لوگ اس کے جال میں پھنس جائیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کو رب مان لیں گے۔ جو اس کو رب مانے گا وہ اپنے باغ میں اس کو ڈالے گا، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے حکم سے کیا ہوگا؟ دوزخ، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کے ہاتھ میں دوزخ ہوگی، آگ ہوگی نا، آگ ہوگی، وہ حقیقت میں کیا ہوگی؟ جنت ہوگی۔ تو جس کو وہ مسلمان کو مار کے اس میں ڈالے گا، جو اس کو نہیں مانے گا، وہ مسلمان کس میں جائے گا؟ جنت میں، لیکن وہ سمجھے گا کہ میں نے کس میں ڈالا ہے؟ دوزخ میں ڈالا ہے، آگ میں ڈالا ہے، وہ مدینۃ المنورہ نہیں جا سکے گا۔ فرشتے وہاں پر کھڑے ہوں گے، اور جب وہ مدینۃ المنورہ کے قریب جانے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کو وہاں سے بھگا دیں گے، حفاظت کے لیے مامور ہوں گے وہاں پر۔ کچھ حدیثوں کے اندر ہے کہ فرشتے ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے، کچھ کے اندر ہے کہ فرشتے بڑے بڑے پتھر لے کر کھڑے ہوں گے، جب وہ دجال قریب آئے گا تو وہ اس کو مار کر دور کر دیں گے، دجال مدینے میں انٹری نہیں کر سکے گا۔ لیکن مدینے میں پھر 3 زلزلے آئیں گے۔ کتنے؟ جی، اس زلزلوں سے کیا ہوگا کہ جو گناہگار منافق لوگ ہوں گے نا مدینے کے اندر، وہ مدینے سے باہر نکل آئیں گے۔ جیسے ہی باہر نکلیں گے تو دجال کے فتنے کا شکار بن جائیں گے، صرف نیک متقی پرہیزگار لوگ مدینے میں بچ جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پورے ٹائم میں حضرت امام مہدی کہاں ہوں گے؟ دجال کا فتنہ چل رہا ہوگا، امام مہدی ملک شام کے اندر ہوں گے۔ کہاں؟ جی، مسلمانوں کا لشکر بھی ان کے ساتھ ہوگا، وہ وہاں محصور ہوں گے، دمشق کا علاقہ ہوگا۔ ایک دن جب دجال اپنا فتنہ مکمل طور پر برپا کر دے گا، دمشق کی جامع مسجد ہوگی، فجر کی اذان ختم ہو چکی ہوگی، جماعت کھڑی کرنے کی تیاری کی جا رہی ہوگی، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ جیسے ہی نیچے تشریف لے کر آئیں گے، مینار سے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، وہ سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے۔ حضرت امام مہدی ان کو کہیں گے کہ آپ امامت کروائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، امامت آپ کروائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے، حضرت امام مہدی امام ہوں گے، نماز ادا ہوگی،
بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنا ہوگا، اترنا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس سے ہی وہ دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. جیسے پانی میں نمک ڈالیں تو نمک پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. مقام لد جگہ کا نام ہے، وہاں اس کو ایک نیزہ ماریں گے اور دجال مر جائے گا. دجال کے فتنے سے مسلمانوں کو چھوٹ مل جائے گی. حضرت امام مہدی وفات پا جائیں گے.